سر بکف سر بلندی و بندی و بند زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سر بکف سر بلندی و بندی و بند زندہ باد 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 دیوبند کبھی دین تا خدمات ٹول جہان تا سرگن زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند سر بکا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی کی قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ مالی منازع اور قرآن میں مجھ سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے. اور آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں مقتدی کا ذکر ہونا چاہیے، دلیل تب بنے گی اگر مقتدی کا ذکر نہیں ہے، دلیل نہیں، جھوٹ دھوکہ ہے. اچھا میری بات، ایک اگلی بات سنیں. مقتدی کا ذکر، میرا چیلنج ہے، آج سامنے بیٹھے ہیں میرا چیلنج ہے، امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو، حدیث صحیح ہو. دنیا کا مقلدیت کو چیلنج ہے کہ وہ ایسی حدیث پیش کرتے ابھی مذہب تبدیل کر دیں. پوری دنیا کے اہل حدیثوں کو چیلنج ہے میرا. یہ چار چیزیں ہو، نمبر ایک امام کا ذکر ہو، نمبر دو مقتدی کا ذکر ہو، نمبر تین فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو، نمبر چار حدیث وہ صحیح ہو. حدیث کیا ہو؟ صحیح ہو. یہ چار باتیں آج کی محفل میں 3 گھنٹے کی بجائے ان کو میں 6 گھنٹے دیتا ہوں. آج کی محفل میں یہ ایک حدیث ایسی پیش کر دے، اسی مجلس میں اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا چیلنج ہے، آپ پڑھے دیکھیں گے جو بھی حدیث. انہوں نے ضابطہ بیان کیا عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا، اور خود کیا کر رہے ہیں لا صلاۃ لمن، عام ہے حدیث سب کے بارے میں فرمایا، بھی عام سے خاص ثابت ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے غلط بات ہے، یہ آپ کی مولانا آپ کی غلطی پہ تنبیہ کی ہے میں نے، اس لیے پہلے اپنی دلیل پیش کرنے سے پہلے بھی آپ سوچیں. اچھا مجھے اصل یہ ساری کہانی انہوں نے چلائی تھی کہ عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا، تاکہ میں وہ حدیثیں نہ پڑھوں کہ جہاں قرات کا لفظ ہے، وہ حدیثیں نہ پڑھیں کہ جہاں قرآن پاک کا لفظ ہے. شاید ان کے نزدیک قرآن میں فاتحہ نہیں ہے تو قرآن پاک والا لفظ نہ پڑھیں گے کیونکہ عام ہے نا، تو عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا. مولانا آپ نے جتنی بھی اس پر مثالیں پیش کی ہیں، آپ نے استثناء پر زور دیا ہے، وہ استثناء آپ نے صحیح حدیث سے دکھایا ہے نا. مچھلی کا استثناء ہے جی، آدم علیہ السلام کا استثناء ہے جی، فلاں کا استثناء ہے جی، اس لیے عام میں داخل نہیں ہو سکتا. جب صحیح حدیث سے آپ فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے نا تو میں قرات والی حدیث بھی نہیں پڑھوں گا. جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے نا، جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے، اس وقت میں قرات والی حدیث نہیں پڑھوں گا. اس سے پہلے مجھے پڑھنے دیں، اس سے پہلے مجھے پڑھنے دیں. میرا دعویٰ قرات والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا، میرا دعویٰ فاتحہ والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا، میرا دعویٰ قرآن پاک کے لفظ سے بھی ثابت ہوگا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایسی کہانیاں نہیں چلایا کرتی جو اپنے لیے نقصان دہ ہوا کرے. یہ دو باتیں صاف ہوگی. اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ قرات والی حدیث دلیل نہیں بنتی، غلط فہمی ہے، یہ مغالطہ دیا ہے انہوں. اگلی بات انہوں نے یہ کی ہمارے طریقہ پر عمل کریں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے.
احناف کے طریقے پر عمل کریں تو پھر کچھ حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. اللہ یعذ باللہ. ان کے طریقے پر عمل کرنے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. جو میں فاتحہ کے بارے میں صریح روایات پیش کروں گا ان پر کیسے عمل ہوگا؟ انہوں نے طریقہ یہ پیش کیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ جو میں حدیثیں پیش کرتا ہوں وہ فاتحہ کے بارے میں ہے, جو میرا مد مقابل پیش کرتا ہے وہ فاتحہ سے زائد کے بارے میں ہے. دونوں پر عمل ہو گیا. جب آپ علیہ السلام فرمائی یہ رہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو, تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ کے بعد کہاں پڑھا جائے گا؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ بقرہ کی آیت ہے, یہ کوئی سورہ آل عمران کی آیت ہے. اگر فاتحہ کی آیت ہے, مولانا اپنی ضد نہیں اڑایا کرتے کہ فاتحہ کا لفظ ہوگا تو مانوں گا. نبی علیہ السلام نے اگر فاتحہ کی آیت پڑھ دی ہے تو وہ زیادہ اثرات ہوگی. میں آگے وہ حدیثیں پیش کروں گا انشاءاللہ. آگے وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ ایک ہی پیش کی تھی, وہ ان کی دلیل نہیں تھی, میں نے اس کا بتا دیا, جواب دے دیا. اب ذرا آتا ہوں میں ان کے دعوے کی طرف. انہوں نے دعویٰ یہ لکھا کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. مولانا کی میں حیثیت دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا اہل حدیث حضرات کے ہاں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے جو ایسے دعوے کرتے پھر رہے ہیں. مولانا یہ میرا عالم نہیں ہے, حافظ محمد گوندلوی صاحب آپ کے عالم ہے, غیر مقلد عالم ہے. یہ کتاب ہے خیر الکلام حافظ محمد گوندلوی صاحب کی. ان کا صفحہ ہے صفحہ 14. وہ شکوہ کر رہے ہیں ہمارے سے, کہتے ہیں ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ احسن الکلام جو لکھی گئی تو ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا. امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. مولانا آپ نے تو بخاری سے روایت پڑھی تھی, معلوم ہو جھوٹ مولانا بخاری پر. پہلی حدیث بخاری سے پڑھی اور ان کے عالم حافظ محمد گوندلوی صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ دعویٰ نہیں. امام بخاری نہیں کہتے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا ان کی نماز نہیں ہوتی, اور نہ ہی محققین علماء حدیث کا دعویٰ ہے. ان جیسے طالب علموں کا دعویٰ ہے کہ جن کی تحقیق ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ دوسرے عالم ہیں ان کے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب, اس وقت بھی حیات ہے فیصل آباد میں. ان کی کتاب ہے توضیح الکلام. توضیح الکلام ان کا صفحہ ہے صفحہ 71 ہے. اس میں فرماتے ہیں اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ دیانتدارانہ تحقیق کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور وہ بے نماز ہے وغیرہ. اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے, جو بے نمازی کیسے پھرتے ہیں, اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا, پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی نہیں ہوتا. جماعت کے نامور لینا چاہے کتاب کا تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہے, پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ گلیوں میں شور مچانے والے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی, ورنہ ذمہ دار لوگ نہیں. اچھا, میں نے یہ کہا تھا کہ جب صحیح حدیث سے مجھے استثناء دکھا دیں گے فاتحہ کا تو میں قرات والی حدیثیں نہیں پڑھوں گا. اس سے پہلے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سن لیں. قرآن پاک کی آیت آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے تو سن لیں کم از کم. اس پہ پابندی کیوں لگا رہے تھے, قرآن نہیں مانیں گے ہم. پہلی دلیل میں پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے. قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ
اس کو کان لگا کر سنو. استماع کا معنی کان لگا کر سننا. کان لگا کر سنو. وانصتوا اور خاموش رہو. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. شاید رحمت کے امیدوار نہیں بننا چاہتے. تو جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اس کو سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مولانا آیت کا اگر مطلب میں اپنی طرف سے بیان کروں پھر تو باقی میں قرآن پر الزام لگا رہا ہوں. یہ آیت کا شان نزول یہ دیکھیں حضرات صحابہ کرام سے پیش کر رہا ہوں میں. صحابہ کرام سے پیش کر رہا ہوں. یہ میرے پاس تفسیر ابن ابی حاتم رازی ہے. اس کی جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 259 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 9496 9496. اس میں فرماتے ہیں حدثنا ابو سعید الاشد حدثنا ابن فضیل و ابو خالد عن داؤد ابن ابی ہند عن ابی نضرہ عن اسیر ابن جابر المحاربی. محاربی کی بھی تعین ہو گئی ہے. یہی سب ایک ہی چیز بچی ہوئی تھی کہ محاربی کی تعین کرو. ان اسیر ابن جابر المحاربی اس لیے متنبہ کیا کہ بعد میں آپ نے جو بات کر کے ٹائم ضائع کرنا پہلے سن لیں. ان اسیر ابن جابر المحاربی ان عبداللہ قال لعلکم تقرون قلنا نعم قال الا تفقهون ما لكم لا تعقلون واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہونے میں جن کو شک ہو تو بتا دینا. صحابی رسول بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا تم شاید قرات کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں کرتے ہیں. فرمایا اما آن لکم الا تفقہون کیا ابھی تک سمجھ نہیں پیدا ہوئی؟ ما لکم لا تعقلون سمجھداری سے کام نہیں لیتے. قرآن پاک موجود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مولانا یہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات یہ اس قرآن کے منافی ہے. یہ لیں دیکھیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں امام کے پیچھے قرات یہ اس قرآن پاک کے منافی ہے. یہ میرے پاس کتاب القرات للبہقی ہے علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. فرمایا المؤمن فی سیاۃ من الاستماع الیہ کہ مومن کے لیے گنجائش ہے کہ قرآن پاک سن سکتا ہے, صرف گنجائش ہے. نہ سننا چاہے تو اس کے اندر گناہگار نہیں, مگر چند چیزیں مستثنیٰ ہے. فرمایا الا فی صلاۃ مفروضہ مگر فرض نماز ایسی ہے کہ اس میں گنجائش نہیں نہ سننے کی. کیوں؟ قرآن پاک جو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہ میرے پاس میں نے 2 حوالے پیش کر دیے اس بات پر, اور یہ میرے پاس تیسرا حوالہ ہے اجماع کا. آج بتاتے ہیں کہ امام احمد سعودیہ والوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر احمد بن حنبل الاجماع علی انها نزلت فی ذلک. یہ فتاوی کبرا ہے علامہ ابن تیمیہ کا, اور شیعہ کرنے والے بھی سعودیہ والے ہیں. دیکھتے ہیں سعودیہ والے مانتے نہیں مانتے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ جی میں نے روایت پڑھی تھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. انہوں نے کہا اس میں فاتحہ کا لفظ ہے مقتدی کا نہیں. میرے دعویٰ میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے فاتحہ ایک ہے مقتدی. میں نے ایک چیز دکھا دی, ایک کے لیے صبر کرو دکھا دیتا ہوں. اور پھر کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ فاتحہ اور مقتدی کا لفظ جس میں نہ ہو وہ دلیل نہیں, وہ دھوکہ ہے. اور خود جو انہوں نے جتنا بھی پڑھا اس کے اندر نہ فاتحہ ہے نہ مقتدی ہے. میں نے جو پیش کیا دیکھیں بھائی خاموش رہے میں جواب دوں گا. دیکھیں تسلیم نہیں کریں گے, قرآن کا جواب دیں. دیکھیں جی میں نے میرے دعوے کے اندر 2 چیزیں تھی, ایک تھا مقتدی ایک تھا فاتحہ. میں نے فاتحہ پیش کی. ان کے دعوے میں بھی 2 چیزیں ہیں, انہوں نے نہ مقتدی دکھایا نہ فاتحہ دکھائی. اور پھر کہتے ہیں کہ عام سے خاص ثابت نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا عام سے بھی خاص ثابت ہو جاتا ہے, اس سے انکار نہیں نکل سکتا. مولانا پھر مچھلی کھانی چھوڑ دو نا, مچھلی کھانی پھر چھوڑ دو. اور میں نے تو کہا تھا کہ خیر المدارس سے آئے ہیں, شاید مدرس ہوں گے, ان کو اتنا بھی نہیں پتا آم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے آم خصہ منہ البعض. مولانا 4تھی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھاتے ہیں, آپ تشریف لائیں, یہ شاید پڑھاتے ہیں. ایک آم ہے خصہ منہ البعض اور ایک ہے مطلق آم. آپ کو ابھی تک اتنا بھی نہیں پتا
مولانا عبداللہ صاحب آپ کو ابھی تک اتنا بھی نہیں پتا کہ جو خاص میں نے پیش کیا ہے اس سے تخصیص ہو چکی ہے، اور جس کی آپ بات کر رہے ہو اس کے اندر تخصیص نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہو کہ عام کے ساتھ خاص بھی آ جاتا ہے تو پھر مچھلی کھانی چھوڑنی پڑے گی، پھر آپ کو قبرستان میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور ماشاءاللہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ لعلکم تقرون، مولانا شاید آپ کا نام بھی نہیں آتی، کہتے تھے ملتان سے آئے، پورا سرحد چھوڑا انہوں نے، پورا سرحد چھوڑا، پورے مدرسے چھوڑے، ندیم بھاگا کامبڑ سے، سب کچھ چھوڑا، اور پنجاب، لاہور، گجرات سب چھوڑ کے جنوبی پنجاب سے میلچی سے جناب حضرت صاحب کو تشریف لائے، تکلیف تھی، اور جناب ملتان سے آصف صاحب کو، اور ان کا حال یہ ہے لعلکم تقرون، لعلکم تقرون، لا حول ولا قوت۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں مولانا صاحب، اسی طرح انہوں نے جو بات کی مولانا ارشاد اللہ کثری صاحب کا انہوں نے اثر پیش کیا، ان کی بات پیش کی تھی۔ ارشاد اللہ کثری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا امام بخاری سے لے کے اب تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ مولانا اس کا مطلب سمجھو، یہ دعویٰ امام بخاری سے لے کے اب تک کسی نے نہیں کیا، امام بخاری سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب میرے نبی کہتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں کہ میرے نبی کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب بتاؤ یہ امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ ہے؟ تم نے ارشاد اللہ کثری صاحب کی عبارت کو سمجھے ہی نہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری سے لے کے اب تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ محمد رسول اللہ نے کیا۔ اور دوسری بات، تم نے یہ بات کہی کہ ارشاد اللہ کثری صاحب نے کہا یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ یہ دیکھو مولانا میرے ہاتھ میں توضیح الکلام، آصف صاحح آنے واحد کے اندر ادراک امور متعددہ مشکل ہوتا ہے، ادھر دیکھیے یہ میرے ہاتھ کے اندر وہی توضیح الکلام، یہ لکھتے ہیں حصہ اول میں ہم قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے ثابت کر آئے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مولانا یہ کتاب دوں جناب؟ جی جی خوشی سے سنیں جی۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے اثر پیش کیا، جی اثر پیش کیا، سنیں انہوں نے اثر پیش کیا۔ اس کے اندر یہ بات تھی کہ صحابی کہتا ہے کہ فرض نمازوں میں گنجائش نہیں، مطلب ہے کہ سنتوں میں گنجائش ہے، تراویح میں، تراویح مولانا فرض تراویح میں گنجائش ہے، اس کا مطلب ہے تراویح میں قرات کر لو وہ قرآن کے خلاف نہیں، وطروں کے اندر قرات کر لو وہ قرآن کے خلاف نہیں، عید کی نماز میں قرات کر لو وہ قرآن کے خلاف نہیں، نماز جنازہ میں قرات کر لو قرآن کے خلاف نہیں، صرف فرض نمازوں میں نہیں پڑھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملتان سے آیا، ملتان سے، ماشاءاللہ۔ اور پھر کہتے ہیں سنو اجماع کا دعویٰ، کہتے ہیں اجماع کا دعویٰ کیا ہے امام احمد بن حنبل نے۔ مولانا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آج افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ادیاں ادیاں پڑھتے ہوتے ادیاں ادیاں چھڑتے ہو، پڑھا نصاریاں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر سیر اعلام النبلاء، ایک نام پڑھنا آتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، سیر اعلام النبلاء۔ مولانا صاحب امام احمد بن حنبل کے اجماع کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ قرآن کی قرات نہیں کر لی تو امام احمد بن حنبل خود قرات نہ کرتے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ کے اندر سیر و اعلام النبلاء، امام احمد کے بارے میں کہتے ہیں سمعت ابن ابی طالب یقول، عبارت سنو الحمدللہ، سألت احمد عن القراءۃ فیما یجہر فیہ الامام، میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا ان نمازوں کے بارے میں جن کے اندر امام جہری قرات کرتا ہے، فقال یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ مولانا امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن فاتحہ اس سے ساقط ہوتی۔ ماشاءاللہ ملتان سے آئے ہیں، ملتان سے، ماشاءاللہ اجماع کا دعویٰ دیکھو۔ اور جناب یہ کیا ہے، یہ امین وقاردی صاحب کہتے ہیں اجماع کا منکر دوزخی۔ نعوذ باللہ، اگر فاتحہ نہ پڑھنے پر اجماع ہے تو کچھ تو خیال کرو، جس کا اجماع نقل کر رہے ہو نعوذ باللہ اس کو دوزخی کہتے ہو۔ اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں اس مسئلہ میں شروع سے لے کے اب تک صحابہ میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ مولانا اگر اجماع ہے تو اختلاف کیسا؟ اور اجماع کے ہوتے ہوئے اختلاف ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ملتان سے آئے ہیں، ملتان سے، ماشاءاللہ۔ سنو جی سنو، کہتے ہیں سنیں جی، کہتے ہیں جی آپ کی حیثیت واضح کروں، یہ ابھی میں حیثیت واضح کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں عبدالحی لکھنوی، میں نے کہا تھا خاص فاتحہ کا نام ہو
मुक्तदी का जिक्र हो, एक भी रिवायत पेश नहीं कर सकते। और अल्लाह की कसम, मेरा आलम हनफियत को चैलेंज है, यहाँ से बॉर्डर पार करके देवबंद चले जाओ, देवबंद पे हवाई जहाज पे बैठ के कूफे पे चले जाओ, कोई कूफी ले आओ, कोई देवबंदी ले आओ, कोई मुल्तानी ले आओ, एक रिवायत पेश कर दो जिसमें ये हो कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज हो जाती है। मैं अभी मानने के लिए लगी मिनट सबर होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मद्दे मुकाबिल मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब पंजाब से ही तशरीफ लाए हुए हैं। ये भी पंजाबी इनको पठान होने की वजह से नहीं आती, पंजाबी बोल रहे हैं, पंजाब से ही तशरीफ लाए हैं। ये और बात है कि पढ़ते पिशावर में पंजाब के गैर मुक़ल्लिदीन को तस्लीम कर लिया कि पढ़ाना नहीं आता है उनको। अच्छा आप चुप रहें, चुप रहें ना, मेरा टाइम रोक दें। जी जी रोक दिया जी, रोक। अच्छा मेरी एक बात गुजारिश ये है, हम बार बार मुल्तान वालों से इतने खाइफ हैं, मौलाना कुछ नहीं कहेंगे, दलाइल की बात करेंगे। बाजारी जुबान जो इन्होंने इस्तेमाल की मैं नहीं करूँगा, मैंने माफ भी किया। बाजारी जुबान ना हमारा पेशा है ना हम इस्तेमाल करते हैं। आप इस्लाम के इरशाद जरूर सुना दूंगा कि मुनाफिक की अलामत में से एक ही है कि इदा खासमा फजरा। ये हमारे मुसलमानों की शायान शान है। इसलिए मैं बहरहाल अपने जो संजीदा गुफ्तगू है वही करूंगा। मैं नहीं कोई अटैक बाजी और सिर्फ इन चीजों को मैंने आपकी किताबों से दिखाया तो उसको अटैक समझा तो खुद समझ लिया आप। कहते हैं मेरे दावा में दो चीजें थी। दावा तो मौलाना एक ही था ना, दावा एक ही था कि मुक्तदी अगर फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। पूरी हदीस दिखा दे, अपने लिए अलग अलग हदीसें दिखानी है, एक में मुक्तदी का जिक्र होगा, दूसरे में फातिहा का जिक्र होगा। और मेरे लिए पाबंदी है कि जो हदीस दिखा है उसमें मुक्तदी का भी जिक्र है, फातिहा का भी। मेरा चैलेंज अब भी बरकरार है। मैंने कहा था कि चार बातें हो, इमाम का जिक्र हो, मुक्तदी का जिक्र हो, फातिहा न पढ़े मुक्तदी नमाज नहीं होती इसका जिक्र हो, और हदीस भी सही हो। मौलाना एक हदीस पेश करते मैं मजहब तब्दील करने के लिए तैयार हूं। आज भी मेरा चैलेंज बरकरार है। मौलाना आपके पास नहीं थी, नहीं पढ़ सके पूरे 8 मिनट में। अच्छा, और वो बातें चला दी आम खुद समीनुल बाज वाली कि हमारे चौथे साल में पढ़ाई जाती है। मौलाना बार बार पढ़ाई हुई बातें हैं। जब आप ये साबित करेंगे, आप ये चीज साबित करेंगे इस्तिस्ना सही हदीस से, तो उसके बाद बात चलेगी ना। बात तो ये चल रही है कि फातिहा के इस्तिस्ना दिखाओ, वो तो दिखा नहीं सके, पूरे 8 मिनट में हदीस नहीं पढ़ी है। और बस बाजारी जुबान है जो मौलाना का पेशा बना हुआ है, मैं नहीं करता वो जुबान इस्तेमाल। इन्होंने फरमाया, कहते ना इन्होंने मुक्तदी दिखाया ना फातिहा दिखाई। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दिखाया था कि आयत नमाज के बारे में नाज़िल हुई है, और कुरान पाक में अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ, कि नमाज में जब कुरान पढ़ा जाए तो कौन कान लगाकर सुनो। मुक्तदी का लफ्ज ही होना चाहिए, या जो हुक्म मिल रहा है कि कान लगा के सुनो, किसको हुक्म आई? तो मुक्तदी का आया नहीं जिक्र, मुक्तदी का जिक्र आ गया है। फस्तमिऊ, मुक्तदी का लफ्ज दिखाओगे तो मानेंगे, वरना अल्लाह ताला की भी नहीं माननी है। बिल्लाह मिन ज़ालिक फस्तमिऊ वांसितू, बताए किसको हुक्म है जब नमाज के बारे में आई है? मुक्तदी को हुक्म है, तो फिर मुक्तदी का जिक्र आ तो गया। अच्छा, मौलाना ने बड़ी चढ़ाई की है मेरे ऊपर कि इमाम अहमद का इजमा नकल किया। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने इजमा इस बात पर नकल किया था कि ये आयत नमाज के बारे में उतरी है। मौलाना मैंने इस बारे में इमाम अहमद का इजमा नहीं नकल किया था कि मुक्तदी ने फातिहा पढ़नी है नहीं पढ़नी। मैंने इस बात पर इजमा नकल किया था कि यह आयत नमाज के बारे में उतरी है। आपके पास अगर जान है, दलाइल है, तो इनकार करें कि इमाम अहमद की बात नहीं है। सऊदिया वालों ने छापी है ये किताब, अल्लामा इब्न तैमिया की किताब है, वो फरमा रहे हैं, कहना उन्होंने झूठ बोला है। आज सऊदिया वाले भी झूठ बोल रहे हैं, अल्लामा इब्न तैमिया भी झूठ बोल रहे हैं, उनको कहें। अच्छा, अगली बात ये कि फरमाते हैं जी इरशाद असरी साहब ने अगली जगह पे ये लिखा कि हम साबित कर चुके हैं, कुरान और हदीस से साबित कर चुके हैं, जो फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती।
تو یہ بات بھی تو انہوں نے لکھی تھی نا, تو اپنے عالم کو پیٹے نا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, اپنے عالم کو کہہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. میں نے ایک بات میں نے دکھا دی, ایک آپ نے دکھا دی, پتا چلا کہ حدیثوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں, مولانا میں نے ایک آیت پڑھ لی, آپ کے پاس بھی دم خم ہے, آپ ایک آیت پڑھیں, صحابہ کرام سے دکھائیں کہ یہ نماز کے بارے میں ہے, میں آپ کا مذہب قبول کروں گا, میں آپ کی دلیل کا جواب دوں گا. میں نے آیت پڑھی ہے, صحابہ سے تفسیر دکھائی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, صحابہ کی تفسیر بھی نہیں ماننی ہے. اچھا میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں مولانا, سنیے, یہ حدیث ہے مسند ابی عوانہ, صحیح حدیثوں کی کتاب ہے. دیکھیں اب امام کا بھی ذکر آئے گا, مقتدی کا بھی آئے گا, اور فاتح کا بھی ذکر آئے گا, اور حدیث بھی صحیح. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں, مولانا سنیں. حدثنا سہل بن بحر قال حدثنا عبداللہ بن رشید قال حدثنا ابو عبیدہ عن قتادہ عن یونس بن جبیر عن حتام بن عبداللہ الرقاشی عن موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. کہ جب امام قرات کرے خاموش ہو جاؤ, اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو کیا کہو جی؟ آمین. مولانا امام کا ذکر بھی ہے, مقتدی کا بھی ذکر ہے, خاموش ہونے کا بھی حکم ہے, خاموش ہونے کا بھی, اور غیر المغضوب اگر بقرہ میں ہو تو کیا دینا کہ فاتحہ کا ذکر نہیں, اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آل عمران ہو تو کیا دینا کہ فاتحہ کا ذکر نہیں. مولانا نبی کو پابند نہیں کیا کرتے کہ ہمارے والے الفاظ بولو, آپ پابند ہوتے ہیں کہ نبی نے جو فرما دیا اس کو مانا جاتا ہے. میں نے دکھایا, حدیث دکھائی, امام کا بھی ذکر, مقتدی کا بھی ذکر, فاتحہ کا بھی ذکر, خاموش ہونے کا حکم, خاموش ہونے کا حکم. یہی کام کرتے ہیں نا مولانا. ہاں لے یہ 4 سند ہے اس حدیث کی, ذرا 4 سندوں پہ دیکھ لیا. میں نے اور دلیلیں پڑھنی ہے, اس سے میں نے پوری پڑھوں پھر لے لینا. یہ مسند ابی عوانہ سے ایک حدیث میں نے پیش کی. مولانا اب بات تک یہیں لگے گا, اب تک یہیں لگے گا. میں نے آیت بھی پڑھ لی, میں نے حدیث بھی پیش کر دی. اب آپ اس وقت تک نہیں چل سکیں گے جب تک یہ کام نہ کریں. امام کا بھی ذکر ہو, مقتدی کا بھی ذکر ہو, فاتحہ کا بھی ذکر ہو کہ فاتحہ پڑھنا پڑے تو نماز نہیں ہوتی, اور حدیث بھی صحیح ہو, جب تک نہیں پیش کریں گے مولانا نہیں چل سکتے. کیا رکیں میں مجھے پڑھنے دو یار, پڑھے تو صحیح, ایک منٹ روکنا مناظرہ. ٹھیک ہے میں صدر صاحب ذرا نہ کر سکے سوال کر سے شکست کی. ایک منٹ, اگر آپ اس جرا کا جواب نہ دے سکو ہماری شکست کر دیا, چلو اگر جرا کر دیا ہم نے جواب مطلب متن اور سندن اگر میں نے جرا کر دیا تو شکست کا دو بھی کرو گے, سب سے تو ہوگے. کیا سنو تو صحیح, جرا تو کرو, کیا سنو تو میں نے کرنی ہے بہت توجہ سے بات سنو. میں نے پہلے بھی کہا ہمارے مناظر صاحب نے ٹک لگے گا, ٹک لگے گا. آپ سنیں صدر کا نام ہے, ٹھیک صدر صاحب بس یہ لگ گیا ٹک. میں میرے مناظر صاحب نے حدیث پیش کی ہے, ان حدیثوں پر اب سنو گے نا, یہ جو ہم حدیث پیش کر رہے ہیں حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث پر آپ کے مناظر صاحب کو اعتراض ہے اور کہتے ہیں کہ میں ٹک لگا کے اسی پہ بات کرتا ہوں, اگر یہ صحیح ہو گئی تو مسلک ہمارا ٹھیک, آپ سب قبول کر لیں گے. ایک منٹ یار, اور اگر آپ ثابت نہ کر, آپ کے سوالوں کا ہم نے معقول جواب دے دیا تو آپ حضرات کو سب کو قبول کرنا پڑے گا. ہم معقول جواب نہ دے سکے, ہم آپ کی بات کو قبول کریں. ایک منٹ, آپ قبول ہے کیا؟
یہ بات ایسے دے دیں دو نا مولا آپ کرو نا کیا کرو نا ان کے ساتھ ٹھیک ہے چلو بس چپ سنو کیا سنو صحیح تو مجھے غریب کو بھی تو بولنے دو اللہ کے بندو مولانا غصہ نہیں کرنا مناظر دینے تحقیق ہے متوجہ ہو جو بھائی جو کوئی نہیں بولے ایک منٹ مولانا ادھر مجھے مولانا آپ خاموش ہو جائیں یار میں سے بات خطاب ساروں کو چلو ٹھیک ہے سب کو میری بات سنیں مسئلہ یہ ہے مولانا عبداللہ صاحب آپ کے مناظر نے کہا ہے جس میں فاتحہ کا لفظ نہ ہو وہ جھوٹ اور دھوکہ ہے ٹھیک ہے سنو تو صحیح ہے اس کیا مسئلہ ہے سنو تو صحیح سنو جس میں فاتحہ کا ذکر نہ ہو وہ جھوٹ اور نہیں نہیں یہ کوئی بات سنو تو صحیح ہے آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے کیا غلط ہے غلط ہے دعویٰ میں نے یہ بات کی ہوتی ہے غلط ہے ہمارا چیلنج قبول کرو پتہ چلے گا کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹک لگاؤ مولانا ٹک اس طرح سے نہیں لگتا دو کا ایک منٹ میری بات سنیں کیوں بھائی کیوں سنتے ٹھیک ہے پتا نہیں لگا کتنا بڑا میری بات سن رہے دونوں جانے جس طرح آپ نے شور مچایا ہوا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ تم اٹھو آپ بات کریں تو یہ خود شور ہو گئے بولے بھی آپ کو کسی کی اجازت نہیں ہے بولنے کے ہوتے ہیں جو شرائط ہے اس کی آپ کو ان کو کیوں بول رہے ہیں آپ دو باتیں ہیں اب ان کا جو پہلے آپ نے باتیں کی میں اس کا جواب دوں گا اس کے بعد پھر آپ 3 منٹ کر لیں مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بالکل تم نے کہا ٹک لگاؤ ہم جب ٹک لگانے لگے تو مولانا شور کرتے ہیں مولانا شور کرتے ہیں ایک دوسری بات دوسری بات مولانا ابھی ہی 5 منٹ 10 منٹ پہلے جو انہوں نے بات کی ہے کہ فاتحہ کا لفظ نہ ہو تو وہ سفید جھوٹ اور دھوکہ ہے ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ حافظہ کمزور ہے ماشاءاللہ اتنا کمزور حافظہ کہ 15 منٹ بعد اپنی بات یاد نہیں رہی سبحان اللہ آگے یہ اہل حدیث کے طالب علموں سے مناظرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی نہیں پڑھنا تھا مولانا عبارت آپ نے صحیح پڑھنی ہے وقف نہیں کرنا داؤد بن ابی ہند
یہ نہیں داؤد دبن ابھی ہند صحیح بات پڑھو مولانا پھر مناظرہ کرو. ہاں ابھی بات سنو میری بات سنو. اگر تم نے اس روایت کے اندر یہ دکھا دیا کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اللہ کی قسم شکست بھی لکھ دیں گے. اور میرے بھائیو تمہیں جھٹی بھی دیں گے. اس سائڈ سے بھی اس سائڈ سے بھی کیمرہ بھی لگا پبلک بھی دیکھ رہے ہوں. یہ بات تو کیا سوچیں گے کہ بھئی ان لوگوں کا یہ حال ہے انشاءاللہ فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر دکھاؤ شکست لکھ دیں. نہیں شکست لکھ دو. بات ہو گئی. نہ پڑھنے کے لفظ پہلی بات یہ ہے پہلی دوسری نہیں مولانا خاموش ہے اس کا آپ نہ بولے ان کے ٹائم میں. کہ جس حدیث میں فاتحہ کا لفظ یہ جو آپ نے جو جملہ بولا مولانا صاحب کے بارے میں جو کہا کہ مولانا نے یہ عبارت کہی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عبارت ہمارے مولانا محمد آصف صاحب نے نہیں کہی. یا یہ ویڈیو ہے ویڈیو موجود ہے تو پھر دیکھ لیں گے نا. آپ میرے سے بات کر لو پھر دیکھ لیں گے. بات نہیں کہ میں مولانا ہضم کرنا بھی سیکھو نا تھوڑا تھوڑا. آپ بھی سیکھیں پھر ہمیں دعوت دیں مولانا. اتأمرون الناس بالبر جنہوں نے پڑھا خاموش ہے کرو اگر ٹائم کی مت خبر کرے تو آپ اچھا آپ پانی شن پی لو. اچھی بات ان کو بھی دے دیں یار عبداللہ صاحب چپ کراؤ گے تو ہم بولیں گے. بولے نا. میرے خیال میں کوئی افسوس کی بات تو یہی ہے کہ آپ لوگ کسی کی بات نہیں سمجھتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو حدیث پیش کی ہے حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس پر آپ کے مناظر صاحب نے ہم سے کتاب کا مطالبہ کیا ہے اور ہم نے کہا کہ اسی کتاب پر بات کر لو. آپ نے کہا ہمیں قبول ہے. بھائی عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہیں یہ حضرات بھی سن رہے ہیں ہمارے عرفان صاحب بھی سن رہے ہیں سب سن رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تم اس حدیث پر جرح کر کے اس کو ضعیف ثابت کر دو تو ہماری شکست. اگر تم ضعیف ثابت نہ کر سکے تو تمہاری شکست. اگر آپ کو یہ بات قبول ہے تو ہاں کرو. میں بعد میں یہ بولوں گا. ہاں اور باتیں آپ نے کرنی تو کرنا میں کر لیتا ہوں. جواب دوں گا. اور بات میں ایک دو ویسے مولوی صاحب کی غلطیاں دور کرنی سی. مولوی صاحب آپ میری غلطیاں دور کریں گے کہ یہ اس کو نہیں آتا. بتاؤں گا ایک کو بتاؤں گا. وہ نہیں بولے گا. ان کو عبارت نہیں آتی. اچھا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ آخر تک میرے چیلنج کو قبول نہیں کریں گے. جس طرح آپ نہیں کریں گے یہ آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات مولوی صاحب نہ میں میلسی کا ہوں نہ مولانا ملتان کے ہیں. یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. کم از کم ہر چیز میں ٹھوکر تو نہ کھاؤ نا. تو پہلے معلومات کر لیں. یہ علامت ہے تو تکلیف ہے. میری بات سن. آپ اب بتاؤ آپ کو یہ ہمارا چیلنج قبول ہے حدیث پہ بحث آپ کو مناظر کر سکتا ہے. اگر کرتا ہے تو شروع کرو. بس ایک منٹ اگر نہیں کرنی تو ہمارے 2 منٹ باقی 2.5 3 رہتے ہیں 2 رہتے ہیں. ہماری ٹرن پوری کرنے دو. اپنی ٹرن میں جیسے چلتی بات چلنے مقبول بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب پہلے کہتے رہے کہ جی بازاری زبان استعمال ہو رہی ہے
ابھی پتہ چلا بازاری زبان کس نے استعمال کی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ بازاری زبان کون سی ہے۔ دوسری بات، بالکل مجھے یہ بات قبول ہے، آرام سے سنیں، آرام سے، ٹھیک ہے، سوچ سے۔ اسی حدیث میں اگر مولانا عبداللہ صاحب دکھا دیں، مولانا آصف صاحب دکھا دیں، ان میں سے اور کوئی دکھا دیں، پوری حنفیت اکٹھی ہو کر دکھا دے کہ فاتحہ تم نہ پڑھو، فاتحہ نہ پڑھو۔ عبداللہ صاحب انہوں نے کہا نا، عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہیں، بات فاتحہ پہ ہے نا، فاتحہ پہ اگر مولانا عبداللہ صاحب اور آصف صاحب نے یہ دکھا دیا اس حدیث کے اندر کہ فاتحہ نہ پڑھو، اللہ کی قسم ہم شکست بھی لکھ دیں گے اور مولانا صاحب آپ کو اپنے استاد بھی مان لیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مولانا اپنے مناظر سے عبارتیں ٹھیک کرواؤ، آئندہ جب مناظرے میں لاؤ اس کو تو اس کو پہلے صحیح طرح عبارتیں پڑھواؤ، رٹا لگاؤ، پھر بعد میں ہمارے سامنے لاؤ۔ ابھی مناظر کی بات کریں گے کیا؟ نہیں کیونکہ نہیں ادھر فائنل تو ہو گیا۔ مولانا ایک بات اور سنو، مولانا ایک بات اور سنو، ایک بات اور سنو، میں اللہ کے فضل ایک منٹ مولانا، میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کسی فن پہ اگر میرے مناظر سے آپ گفتگو کرنی چاہیں، میں آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کو آپ کو تیار ہیں۔ جرأت ہے تو اس مناظرے کے بعد وقت رکھ کے بات شروع ایک منٹ جواب سنو، ہمارے پاس رتی بات نہیں ہوتا۔ جواب تو سنو نا بھائی، ابھی میری بھی تو سنو نا بھائی، حضرت صاحب آپ کے مناظر کے ساتھ بعد میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، اور ہمیں تو ابھی سے پتہ چل گیا کہ بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا۔ ہمیں تو ابھی سے پتہ چل گیا۔ ہمارا ٹیم ہمارا دیکھو حدیث کی صحت پر چیلنج قبول نہیں کیا، ہم اپنی ٹرم پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے قبول کیا، ہم کو بھی ذرا سمجھا لے گا، یہ سمجھا لے گا۔ گزارش